بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس جگہ پر آیا ہوں مجھے اسے بہت محبت ہے۔ یوں تو اس گاؤں کے ایک ایک ذرہ سے محبت ہے، پاکستان کے ایک ایک ذرہ سے محبت ہے، پوری دنیا سے محبت، لیکن یہاں پر ایک خوبصورت درخت ہے، اس کو برگد کا درخت کہتے ہیں۔ تو برگد کے درخت سے میری بڑی وابستگی گہری ہے بچپن سے۔ میں انہی درختوں کے نیچے بیٹھتا تھا، کھیلتا تھا۔ ان کا سایہ اتنا گھنا ہے کہ وہ آپ کو اپنی جب آغوش میں لیتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے دنیا کی تمام دھوپ جو ہے دکھ کی اور یہ جو تمازت ہے اس سے آپ محفوظ ہو گئے، ایک ماں کی طرح ٹھنڈی پرسکون اپنی آغوش میں لے لینے والی یہ اس کی چھاؤں ہے۔ یہاں پر میں نے بچپن کے 4-5 سال گزارے اسی جگہ پہ۔ اس سے پہلے ہماری زمین گاؤں کے دوسری طرف ہوتی تھی جہاں اب ہم نے اپنا فارم بنایا ہے۔ وہاں پر کچھ عرصہ رہنے کے بعد میرے دادا نے کہا کہ نہیں، یہ زمین زیادہ زرخیز ہے اور یہ زیادہ بڑی بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم یہاں رہیں گے، وہ ہم کاشت وہ بھی کریں گے لیکن ہمارا ڈیرا جو ہے وہ یہاں ہوگا۔ پھر یہ درخت مجھے بہت پیچھے لے جاتا ہے، یہ درخت مجھے مہاتما بدھ تک لے جاتا ہے۔ کہ مہاتما بدھ کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوں گے کہ انہوں نے گیان حاصل کیا تو ایک برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر گیان حاصل کیا۔ یعنی وہ ایک بادشاہ تھے، ایک شہزادہ جو سکون کی تلاش میں، زندگی کی حقیقت اور عرفان کی تلاش میں گھر سے نکلا اور پھر جنگلوں، بیابانوں، صحراؤں میں کہاں کہاں اس نے عبادت کی، اپنے کریٹر کو یاد کیا اور اس راز کو پانے کی کوشش کی کہ زندگی کیا ہے، یہ دکھ کیوں ہے، یہ صدمہ کیوں ہے، یہ آنسو کیوں ہیں، یہ تنہائی کیوں ہے، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس کو کب سکون اور خوشی اور مسرت ملے گی۔ میں نے ایک کتاب لکھی تھی گوتم کے دیس میں، تو وہ نیپال کا اور لمبینی کا سفر ہے۔ لمبینی وہ جگہ جہاں گوتم نے جنم لیا تھا اور پھر اس کے ارد گرد کپل وستو کی ایک ریاست تھی اس زمانے میں۔ آج کل کپل وستو نیپال کے ایک ڈسٹرکٹ کا نام ہے، یعنی وہ ابھی تک وہ علاقہ موجود ہے۔ تو وہاں پر میں گیا تو پھر میں نے وہاں پر وہ کھوج لگائی کہ وہ کہاں پیدا ہوئے اور کون سا ماحول تھا، کیسے کیا کیا سوچیں ان کے ذہن میں آئیں، پھر کچھ تاریخ کے فرق کھنگالے اور وہ گوتم کے دیس میں نامی کتاب میں پوری تفصیل سے وہ تمام مراحل کا تذکرہ ہے کہ کیسے ایک بادشاہ اپنی ملکہ یا محبوب شہزادی جس کا نام یشودھرا تھا اس کو چھوڑ کے اور اپنے ایک نومولود بچے کو چھوڑ کے سچ اور حق کی تلاش میں گھر سے نکلا اور پھر کس طرح سے وہ واپس لوٹ کے آیا۔ تو گاؤں میں ہمارے ایک چھوٹی سی لائبریری ہوتی تھی، تو وہ اس زمانے میں یونین کونسل کے تحت چلتی تھی وہ، تو وہاں پر جو اس کے منتظم تھے وہ مجھے کتابیں دیتے تھے۔ موسٹلی ان کے پاس اسلامی ناولز، نسیم حجازی کے ناولز یہ تھے۔ وہ میں نے سارے ناول یہاں پر بیٹھ کر اس درخت کے نیچے پڑھے۔ اس سے امیجینیشن، اس سے تاریخ کا حوالہ، اس سے مسلم نشاط ثانیہ، اس سے مسلم عروج و زوال کی کہانیاں، اور اس سے کچھ شخصیات سے محبت اور اس سے رومان سے دلچسپی۔ یہ ایک بڑا خوبصورت منظر مجھے آج لگ رہا ہے، 40-50 سال پہلے جیسے بھی کچھ زیادہ۔ میں ایک ایک لمحے کی کہانی تو نہیں سنا سکتا، لیکن یہ میرے رگ و پے میں پیوست ہے، یہ میری سانسوں میں ہے، اس کی مہک، اس کی خوشبو میرے ساتھ چلتی ہے۔ یہاں سے پھر ہم چل کے یہ اس رستے سے ہوتے ہوئے گاؤں کی طرف جایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ میری ابتدائی یادداشت کے کچھ ورق۔ آج ہم جس درخت کے سائے میں ہیں یہ مادہ ہے۔ کسی دن میں آپ کو نر درخت کے پاس بھی لے کے جاؤں گا۔ تو نر درخت میں اور اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کی بہت سی جڑیں ہوتی ہیں نر درخت کی، تو وہ نیچے جاتی ہیں، وہ زمین میں گڑ جاتی ہیں اور پھر اس کا جو تنا ہے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے تنے ہوتے ہیں کہ 10, 20, 50, 100 آدمی بھی اگر ہاتھوں کے ہاتھ جوڑیں تو ان کو وہ انسرکل نہیں کر سکتے۔ تو کسی زمانے میں، پرانے زمانے میں، تو جو باراتیں آتی تھیں، جو شادیاں ہوتی تھیں، تو وہ درختوں کے نیچے، برگد کے درختوں کے نیچے چارپائیاں بچھی ہوتی تھیں، پانی ہوتا تھا، لوگوں کی خدمت ہوتی تھی اور وہاں پر بیٹھ کر لوگ گپ شپ لگاتے تھے۔ تو یہ دیکھیں نا کس قدر ٹھنڈک کا احساس، تر و تازگی کا احساس ہو، زندگی جیسے کہیں رک سی گئی ہے۔
پھر ایک دفعہ جب میں ملازمت میں تھا، میں اسسٹنٹ کمشنر تھا چنیوٹ میں، تو جو مجھے سرکاری رہائش گاہ ملی تھی اس میں بھی برگد کا اتنا ہی بڑا درخت تھا. تو میں نے اس درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا اینٹوں کا ایک جھونپڑا بنا لیا تھا. اس کے اوپر چھت تھی اور سائڈ پہ پلرس ہے. تو وہ اس کی ساری اس درخت کی خوبصورتی سمٹ کر اس چھوٹی سی جگہ میں آ جاتی تھی. اور میں شام کے وقت یا صبح جب سورج کی کرنیں آتی ہیں تو میں اس درخت کے نیچے بیٹھ کے بدھ کو یاد کرتا تھا اور بدھ کی کہانی پڑھتا تھا. بدھ کی کہانی کو پڑھنے کے بعد میں غور و فکر میں ڈوبتا تھا کہ یہ کیسا شخص تھا جس نے دنیا کے سارے عیش و عشرت اور سب کچھ تیاج دیا صرف سچ کی تلاش میں. کتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں سچ کو ڈھونڈنے کے لیے، اپنے رب کی تلاش کے لیے. یعنی جو آدمی ڈھونڈتا ہے اسی کو منزل ملتی ہے. تو پھر ایک دفعہ وہ اپنے بھکشوؤں کے ساتھ ایک برگد کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہیں انلائٹنمنٹ ہوئی، وہیں ایک روشنی کا جھماکہ ہوا. اور پھر مہاتما بدھ کو یہ احساس ہوا کہ زندگی کیا ہے، زندگی کے راز فاش ہونے لگے ان پر. اور یہاں پر میں 8ویں 9ویں 10ویں تو میں اکثر آیا کرتا تھا یہاں صبح سے لے کے شام تک. یہ تو اب مرغی خانہ بنا لیا ہے، یہ اس وقت نہیں تھا. یہاں پر صرف 2-3 کمرے تھے، پھر باقی کچھ جانوروں کے احاطے تھے. تو بہت بڑے بڑے درخت تھے. ابھی بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نیم کا درخت مجھے انسیت سی لگی. پھر اس کے بعد جامن کا درخت. تو میں یہاں بجلی تو ہوتی نہیں تھی تو ہم چارپائی کے نیچے میں سو جاتا تھا. دوپہر کو کھانا کھاتے تھے. یہ خاموشی بھی ایک آواز ہے، اس آواز میں بھی ایک پیغام ہے، اس پیغام میں بھی ایک خوبصورتی اور حسن اور کائنات کا راز ہے. تو مجھے تو یہ بہت اچھا لگا، آپ کو بھی اچھا لگے گا. آپ خود سے نہیں جا سکتے تو میرے پاس آئیں، میں آپ کو اپنے گاؤں میں لے کر آؤں گا. اور یہاں پر جو گاؤں کے چاروں طرف برگد کے جو خوبصورت درخت ہیں ان کی سیر کراؤں گا. ان کے نیچے ہم بیٹھیں گے، ان کے نیچے ہم باتیں کریں گے، ہم دوستی کریں گے اور اس گاؤں کے لوگوں کو بتائیں گے کہ زندگی محبت میں ہے، ایثار میں ہے، اخوت میں ہے، بھائی چارے میں ہے. تو یہ ہمارا آج کا چھوٹا سا سفر ہے. انشاءاللہ ایک اور برگد کے درخت کے نیچے جائیں گے. وہ کچھ مختلف ہے، وہ اس لیے کہ وہاں پر لوگوں نے باقاعدہ طور پر چارپائیاں رکھی ہوئی ہیں. وہ سڑک کے بڑی سڑک کے کنارے وہاں پر بیٹھتے ہیں، مہمان آتے ہیں کچھ دیر کے لیے، وہ وہاں پر بسیرا کرتے ہیں. تو یہ میرے گاؤں کے 8 یا 9 برگد کے درختوں میں سے ایک درخت کی کہانی ہے.